حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ایک مجذوب صحابی، دنیا نے انتہائی نفرت، نہ آپ مال جمع کیتا تے نہ کہیں جمع کرن دینے، ہر کہیں جناب فتوے دینے، ای مال جمع جہنم نہیں آگے، اور اس تے وقت انہوں نے سختیاں بھی جلا وطنیاں بھی ایک قسم نیاں، اور حالات عجیب و غریب رہن جتھے بھی حضرت ابو ذر رہن، اور انہوں نے مزاج ہے یہ کہ بھائی مال جمع نہیں کرنا، بس دنیا تے ہنجی ہی رہنا، اور ساری زندگی ہنجی ہی رہن۔ تبوک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویکھے نا ہکلے آنے پہ، آپ فرمایا ہکلے ہی جینا وطنا، ہکلے ہی مرسی، ہکلے ہی اٹھ سی، اور انجی ہویا، موت بھی ہکلی تنہائی وچ آئی، کوئی مسافر آن کے جنازہ پڑھا، تے آج بھی قبر مٹی نے ریتیاں تھلے دبی پئی، کہیں کوئی پتہ نہیں رب زویج ابو ذر کتھے دبا پیا، حضور نہ جلیل القدر صحابی، تے زندگی مجذوبانہ کوئی شے نہیں بڑھائی، ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی آپ نے خدمت کی تھی، خدمت کر کے آن کے مسیتی سیم پڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈیڑھ راتی آئے یا دیہڑے مسجد چائن تو ننگی جائے فرش ہوتے حضرت ابو ذر ستے پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آن کے پیرا ناڑ حرکت دیتی، اٹھ کے بہ گئے، آپ فرمایا ابو ذر مسیتی ستا پہ آتے ہیں بالکل ننگ مننگا مٹی ہوتے، نہ کوئی چادر، نہ کوئی بسترا، نہ کوئی تکیہ، نہ کوئی جناب دری، نہ سراندو، یہ کی مسیتی تو پہ گیا؟ تا حضور آکھن لگے یا رسول اللہ میڈا نہ کوئی گھر ہے تے نہ میڈا کوئی در ہے، یہ مسجد ہی میڈا گھر ہے، یہ میڈا ٹھکانا، اور میں اس مسیتی جی رہنا میں اور کتھے ونجا، تو سنی خدمت کرنے جڑے ویلے ہونے آن کے مسیتی لمحے پیرانے، میڈا تو نہ گھر ہے نہ در ہے تے نہ میری کوئی کوٹھی نہ کوئی بنگلہ، میں کدے ونجا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوڑ بہرے، اور آپ فرمایا ابو ذر کیفا انت اذا اخرجوک من، جڑوے تو لوگ اس مسیتی چو بھی کڑ چھوڑے سن تو کیا کرے سے؟ نبوت نی نگاہ بڑے دور تک ویکھنیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے اللہ جڑوے پردے چہنے ہیں نا، تو اپنے ایک ایک یار نہیں، ساری آنے والی زندگی نہیں، سب کچھ اللہ سامنے کر دے۔ تو آپ فرمایا ابو ذر جے جڑے تو اس مسیتی بھی لوگ نہ پون دے سن، اس جڑے کے کرے سن؟ یا رسول اللہ میں ملک شام لگا ویسا، میں ملک شام لگا ویسا، اتنے انبیاء نی ہجرت گاہ وے اور نبیاں نی سرزمین ہے، اور میدان معاشر بھی اتھی لگنا، تے میں اتھے ویسا، اور انہاں لوگاں وچ ایک عام بندہ بن کے تے سادہ جا بندہ اپنی زندگی لگا چھڑا سی۔ آپ فرمایا اگر اتھو بھی تو لوگاں کٹ دیتا تو وقت کے کرے سی؟ یا رسول اللہ میں اسی مسیتی وقت موڑا سا، میں مدینے واپس آ ویسا، اور اسی مسیتی وقت لمحہ پہ رہا سا، میں یا رسول اللہ کیا کرنا؟ آپ فرمایا وقت تو دوئی واری اتھو اگر وقت کٹ دیتا گیا تو وقت کے کرے سی؟ اور یہ حضور جو کچھ فرمانے پہ ہے نا، انہیں ہونا حضرت ابو ذر میں ہونا ہے، آپ آدھے سامنے والے حالات نہیں پوری تصویر پہ چکے، جڑے آپ دوئی واری فرمایا نا کہ تو جڑے دوئی واری بھی اس مسیتی چو کٹ دیتا ویسی تو وقت کے کرے سی؟ تو وقت قبیلہ بنو غفار آڑی، او پرانی رگ حضرت ابو ذر نہیں پھڑکی، انہاں کہا یا رسول اللہ آخذ سیفی و اقاتل حتی اموتا، وقت میں اپنی تلوار کٹ گی سا اور میں اتنا لڑ سا کہ موت تک یا میں مر ویسا یا وہ تو نہ مار دے سا جڑے ماں اس مسیتی چو کڑے سا۔ حضور چنگے زور نے ہنسے، آپ مسکرائے اور موڈے تے تھپکی دیتی اور فرمایا ابو ذر میں تو اس نالو بہتر گل نہ دسا کہ اس نالو بہتر عمل اگر میں تو آؤ دسا، یا رسول اللہ صحابہ بھی صحابہ ہے، فٹ آخنے میری ماں تے میرا پیو یا رسول اللہ تو ساتھ قربان ہو گئے، ماں تسی او بہتر عمل دس دے ہو میں او کرے سے۔ آپ فرمایا ابو ذر تنقاد ماہم حیث قادوکا وتنساق ماہم حیث ساقوکا حتی تلقانی وانت علی ذالک۔ ابو ذر تو بندے اگو نپ کے کدائیں چھک کھڑن تو انہاں نا چھکی کے لگا ونجے تو پچھو ٹر کے کوئی ہانک کے گھن ونجے بھائی میرے اگے لگ بھائی ہودے وائن تو ادے لگا ونجے تے میرے ملاقات تک
حشر میں نے کو آونے تک انجی ٹکر آویں جدے تو کوئی آکھے نا با آج تو دے ان کرنا تو دا اپنی چادر چھڑنی ادھے لگا وینا کوئی اگو ناپ کے چھکی تو ادھے چھکی پویں کوئی پچھو تو آکھے بھائی اگے لگ میڈے تو اس نے اگے ٹر پویں حتیٰ تلقانی حتیٰ کہ تم میڈے کو پہنچ وئیں وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ اور تو اسی کیفیت تے رہے اور وقت ابو ذر ہنگی رہن لمیاں گلان جڑے ربضہ ویچ آ گئے نا اور دوئی واری بھی مسجد نبی چو جلا حکم دے رہے تھا حضرت عثمان بھائی تسی مہربانی کرو اتھے بہت حالات خراب ہیں تو تسی ربضہ لگے ونجو اتھے لگے گئے اتھے ایک بندہ آیا ہے نا کو یہ میں فلقتا حمل عقبہ تو یہ گل تو ساں عرض کرنے لگا 2 منٹ اتھے ہو ویس نے سلیمی قبیلے نے ایک آدمی وہ حضرت ابو ذر کو ربضہ ویچ آیا اس کہ حضرت میں تسی حضور نے صحابی ہو تو میں تسانی خدمت کرنا چاہنا اگر ماں اجازت دیو تو میں ہی تسانا ماڑا جا غلام ہے 2-4 اٹھ ہے نے حضرت عثمان ہی دیتے ہوئے بھائی ان تسی اپنا کچھ انہاں چو ویچو کچھ انہاں چو کھادا کرو تو اپنا گزارا چلاؤ تے نال ایک حضرت عثمان غلام بھی دیتے ہوئے نے کہ ہی تسانے اٹھ شوٹ چرے سی بھی صحیح اور تسانی خدمت بھی کرے سی وہ ڈاڑا شودا مارتو جائے ہے انجے ایسی سودے ہوں اور وہ حضرت ابو ذر نے خدمت کرے نا ای بندہ بھی آ گیا ایسا کہ حضرت میں اگر اجازت دیو تو اتھے رہنا بھی آواں تو سانی خدمت بھی کرے سا تو اس نے نال مدد بھی کرے سا اس یہ جڑا رکھے ہوئے نے خادم چرواہ تو حضرت ابو ذر نے انہیں جواب سنے فرمایا بھائی اگر میں نے کو رونا ہی تو ود میں نہ ایک وعدہ کر کے میری اطاعت کرے سے جی کون میں آکسا ان کرے سے اگر ای وعدہ کر تو ود بشک کرو اس اگر یہ کس قسم نہیں تسی اطاعت کراونا چاہنا تو ساں پیاہنے میں اطاعت تو ان کو ای چاہنا کہ جس دھاڑے میں تو آکھیا نا کہ میڈا مال گھنا میں کوئی غریب غربے تے خرچ کرنا تو اس دھاڑے او مال آنا جیڑا سب تو زیادہ قیمتی تے خوبصورت ہو بس تو ای میری اطاعت کرنی کہ میں جیڑا مال خرچ کرنے نہ آکسا نا اس وقت تو اچھی شے میری آئیں سبحان اسی کیا آخنے بچی وی ہونی گھس گئے ہون پاٹ گئے ہونی کہیں غریبیں چاہ دیو ہون کہیں مسکینیں چاہ دیو قربان ونجا اتھے پیارے اچھی شے مسکینہ دیونی اچھی شے غریباں نے اس اگر ایک شے تو سنی دیونی تو ماں کیڑی اعتراض ہے تو سی جڑوے آکسو تو میں اچھی شے گئے کچھ عرصہ گزر گئے وہ خدمت کرے نہ رہا حضرت ابو ذر پتہ لگا کہ میں نے گواڑے تے فلانا جڑا پانی نہ چشمہ یا کھوہ ہے اتھے کچھ قافلہ آیا ہوا اور بڑے غریب لوگ ہیں تو حضرت ابو ذر اپنے اسی نویں خادم سلیمی بلایا اور بلا کے آکھا کہ بھائی میں نے اٹھا جو ایک اٹھ گئے نا تو اساں میں نے کو پیش کر وہ گیا جتھے اٹھ چرنے شرنے ہے وہ نا میں جڑا سب تو اچھا اٹھ ہے نا سب تو پہلے میری نظر اسی تے پئی لیکن وہ اٹھ ہے جائے کہ حضرت ابو ذر ادھے وعدے آمنے مہینے واسطے اسی تے سواری آپ بھی کرے نے تے گھرے والے بھی کریں آمنا مہینہ ہوا ایک دھی آئی نے تے ایک کڑی آئی نے انہیں بھی کریں مہینہ ہوئے تو اسی اٹھے تھے سوار ہونے تو میں آکھیا کومنا جے آمنے تو انہاں کھواونا نے جڑے کھوئے تے بیٹھے تو اس تو گھٹ تے باقیاں اٹھا نالو بہتر جڑی سب تو اچھی اٹھنی آئی نا میں او نپ کے تے حضرت ابو ذر نے خدمت گن گیا تے ماں تک کے نا تے آخرین سلیمی تو میں نے آج خیانت کی تھی تو آج میں نے خیانت کی تھی میں سمجھ گیا ہوں بھائی جنے گن گیا ہوں میں اٹھنی واپس اٹھ گیا نہ ہوں جڑا میں آندھا تو 2 بندہ فرماون لگے بھائی اساں کو سٹ اٹھ کو سٹے کو کہ اساں سلیمی ہی آخنے کہ اس نے جتنے اتھے بندے نا جتنے گھر ہیں ان گھر گن تے وچ ابو ذر نہ گھر بھی انہاں جے گننا بس جتنا انہوں نے گھر دیونا اتنا ابو ذر نے گھر بھی دیونا اور یہ اٹھ سارا تقسیم کر دی تقسیم ہو گیا میں کر چھوڑا وطمہ صدے نے صد کے آخنے کہ میں نہ جڑا وعدہ کیتے یا وہ بھول گیا یا جان بجھ کے ان کیتے تو اچھا اٹھی پیڑے کیوں نہیں آندا تو میں آخر جی میں بھولے شلے کوئی نہ ماں بالکل یاد ہے تو میں پیڑے وان کے اسی اٹھے نپیا میری نظر اسی تے پئی لیکن میں آکھیا کومنا جے ہم نے تے کھواونا نے تے گوشو جے اسے جے اسے ای تسانی ضرورت نہیں سواری ہے تے میں تسانی ضرورت نہ خیال کر کے تے میں اس اٹھے نہیں آتا اللہ اکبر
جساں حضور پتنی کتنی واری بشارتیں دیتی ہوئی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات نے عین ٹائم حضرت ابو ذرہ بلا کے فرمایا ابو ذرہ ڈھونڈ کے آنو، صحابہ ڈھونڈ کے آندا، حضور اپنے چھاتی تے لٹایا، بڑی دیر تک حضرت ابو ذرہ اپنے اتنے لٹائی رکھا۔ علماء لکھ رہے ہیں پتہ نہیں وہ کیڑی شے جڑی آخری ٹائم حضور حضرت ابو ذر نے اندر منتقل کی تھی۔ بڑا پیار ہے، ابو ذر بھی بڑا عجیب صحابی، فقیر صحابی۔ حضرت فرمایا کہ تو میں اپنی ضرورت نہ دن دسا کہ میری ضرورت نہ دن کیڑا، تو میری ضرورت واسطے وہ اٹھ نہیں آندا، میری ضرورت نہ دن اس دن نے جس جڑے ماں ایک اللہ لوگ قبراں وچ پاس، اور اس قبر نی تنہائی وچ جڑی شے ماں کم آونی او کم آونی جڑی میں اللہ نے راہ تے غریبہ اور مسکینہ نے منہ وچ پہنچا دیتی۔ اور تساں آکھن لگے میرے چنا ترے شیاں مال ہیں گھنوینیاں، یا تقدیر گھنوینی اے جی مصیبت آنی سارا مال بندے نے لگا وینا اور بندہ خالی ہاتھ رہ وینا، یا تقدیر اڑا کے گھنوینی تے یا وارث انتظار چونے بھائی مرے تے پچھو جائیداد آسان لبے، تقدیر نہ اڑائے تو وارث گھنوینے، تے تریا بندہ وہ ہونا جڑا اپنے مال تو آپ نفع اٹھائے، تے سب تو بہترین بندہ وہ ہے جڑا اپنا مال خود اپنا نفع اٹھائے کہ اللہ نے خزانے میں اتنا جمع کرا ونجے اور اتنا خرچ کر ونجے کہ کل قبراں ونجے تو اپنے مال چو فائدہ اٹھائے، نہ کہ اس نے مال ہیں پچھو وارث استعمال کر۔ تو فرمایا میری ضرورت تو میری حاجت ہے بھی قبر آڑی، تو ان سچی گل تو یہ بھائی ان لوگ ہیں جڑے فلقتحم العقبہ ساریاں گھاٹیاں چو پار ہو گئے، اور جڑا کھوینے اس تے خوش ہیں، جڑا گھر بچنا او نہ پسند نہیں۔ تو اللہ یہ ان آیات ایک ترغیب دینے پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ۔ فلقتحم العقبہ، بس وہ نہ چڑھا گھاٹی پر، وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کو کس نے بتایا کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، گردن کو آزاد کرنا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے، او یتیمن ذا مقربہ، ایسے یتیم کو جو قرابت دار ہو، او مسکینن ذا متربہ، یا ایسا مسکین جو خاک آلود ہو۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر نہ ہوا ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحم کی وصیت کرتے ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ لوگ بائیں ہاتھ والے ہیں، علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ ہوگی جو ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی۔ اس تو پچھلی آیات اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں انسان دو اکھیاں دیتیاں، زبان دیتی، دو ہونٹ دیتے ہیں، اور اسا انہاں دو راستیاں نے رہنمائی کی تھی، یعنی خیر نہ راستہ اور شر نہ راستہ، ایمان نہ راستہ، کفر نہ راستہ، نیکی نہ راستہ اور بدی نہ راستہ۔ ہر انسان واسطے دوئیں راستے کھلے چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنے واسطے نہ راستے ہیں تو جڑا انتخاب کرنا تو انتخاب کر گن۔ آج نہیں ہے تے اللہ تعالیٰ فرمانے پہ کہ جیسا ان سارے میں انعام دیتے ہیں، وہ گھاٹی چو پار کیوں نہیں ہویا؟ فلقتحم العقبہ، عقبہ گھاٹیاں آکھنے، گھاٹی دو پہاڑاں نے درمیان نہ راستہ یا پہاڑ تے چڑھنے واسطے راہ، اور دوہاں پہاڑاں نے درمیان نہ درہ، انہاں سارے واسطے لفظ
وادی اور گھاٹی استعمال ہونا گھاٹی تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہن کے اور ایسا اگے نیکیاں آنیاں پیان انہاں نیکیاں اللہ تعالیٰ تے گھاٹی تو چڑھنا پہ آخنے کہ گھاٹی تو چڑھے کیوں نہیں ظاہر نیکی کرنی چونکہ انسان مشکل لگنی اور نفس تے بھاری ہونی تو اساں گھاٹی نہ تشبیہ دیتی گئی کہ اس گھاٹی چو کیوں نہیں پار ہویا۔ اور اقتحام جڑا پہلا لفظ ہے فلقتحم اقتحم اس معنی بھی جڑا لغت نے اعتبار نہ اس ترجمہ وہ اوے کہ کہیں پر خطر جائی تے اپنے آپ سٹ دیونا یا گھوڑے سٹ دیونا خطرے والی جاوے اور اسے زندگی اور موت دوئیں نظر آنیاں پیان کہ پار چڑھ گئے ہوں تو بچ ویسا یہ وچ وائن لگے ہوں تو بڑی ڈوگی جاوے میڑے تو بچنا اوکھا انہیں ہوں گھوڑے اے جی جائی تے وگاونا کہ یہ پار ہو ونجے تو ایسا عربی چاہنے اقتحام 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 یقتحم اقتحاما باب افتعال اوکھی جائی تے اپنے آپ وگا دیونا اپنے آپ سٹ دیونا۔ اور شاہ عبدالقادر غالباً اور مولانا احمد سعید دہلوی اس نے ترجمہ لکھا ہمک کے پار ہونا اور ہمکنا پرانی اردو چی لفظ استعمال ہونا جڑے بچہ کہیں نہیں گود بیٹھا ہوئے نا یا تھلے بیٹھا ہوئے معصوم بچہ تو وہ کہیں نہیں جوڑی وچ وینے واسطے اچھلنا کودنا اور اپنے آپ آگاں وگینا کہ بھائی ماں نپو ماں چاہو ایسا عربی اقتحام آخنے تو اللہ نے وہ بچیاں بھی خطرہ تو ہونا اساں میں ہو سکنا ہی ماں نہ نپے میں ڈہ پواں لیکن وہ اپنے آپ وگا دینا اور بندہ اگو اساں جھپڑ گی نا اللہ تعالیٰ پیارے میڈے تک پہنچنے واسطے کچھ اے جی ہمکنے والیاں جائیں بھی آئیاں اگر ہمک ون جا تو میں اگو جھپڑ گنا اساں اور مختصر راستے تو اساں میں اپنی ذات تک پہنچا دیویں فلقتحم العقبہ کیوں نہیں اس گھاٹی پار کی تھی اور اس گھاٹی جو کیوں نہ اسے اپنے آپ سٹیا وما ادراک ما العقبہ میں نے محبوب تساں پتہ کہ گھاٹی کیوے میں کہاں گھاٹی پہ دینا اگے اللہ تعالیٰ ان نیکیاں بیان کیتیاں فرمایا ان نیکیاں جڑیاں گھاٹی چو پار کرنے والیاں آئیاں اور یہ نیکیاں اس تو اللہ تعالیٰ ان فرمائیاں کہ اگے جڑیاں نیکیاں آنیاں پیاں انہاں زیادہ نہ تعلق مالی نیکیاں نال ہے مال خرچ کرنے والی اور سب تو اوکھی نیکی بندے واسطے یہ ہونی کہ میں اپنی کمائی چو اپنے بچوں تے خرچ کریں اپنے آپ تے خرچ کریں وچوں کدے صدقہ خیرات اور جناب غریباں دی مدد یہ کام اوے بڑا مشکل لیکن اللہ تعالیٰ پہنن کہ جی کون گھاٹی تے پہاڑی تے چڑھنا مشکل ہے لیکن جڑا چڑھوے نا وہ دشمن تو بھی بچوے نا اور دشمن نے حملے تو بھی بچوے نا جڑے وہ بلندی تے پہنچوے نا تو ساں کہیں نہ کوئی خطرہ نہیں رہنا تو اللہ تعالیٰ نے نیکیاں امن تا اوکھیاں لیکن جڑا انہاں تو گزر کے اتنے چڑھ سی اساں و شیطان نے کہیں حملے نہ اور کہیں دشمن نہ کوئی خطرہ باقی نہ رہا سی۔ او گھاٹی کیوے فرمایا اس گھاٹی چو پہلا عمل جڑا بندیاں پار کرے نا تے اتنے چڑھے نا وہ اوے غلامہ نیاں گردنہ آزاد کرنی پرانے زمانے غلام ہونے چونکہ انہوں نے رواج ختم ہو گیا تو اسلام ترغیب دیتی غلام بناونے نہیں غلام آزاد کرنے بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نے فضائل بیان کیتے ہیں کہ غلامہ اللہ واسطے آزاد کرو انہوں نے ان ماؤں نے پیٹ چونکہ آزاد پیدا ہوئے کہیں حادثے نے وجہ تو غلام بن گئے تو انہیں دوبارہ آزاد کرو اللہ بھی اسی نے ترغیب دینے پہن کہ اگر کدیں غلامی ہوئے تو انہاں غلامہ اپنی غلامیاں چو کٹ دیو اور انہاں آزاد کر دیو تو پہلا عمل گھاٹیاں پار کرنے والا غلامہ آزاد کرنا یہ چونکہ ہونا بھی کوئی نہیں اس تو انسان لمحہ نہ کرے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ اور دو عمل جڑا بندے گھاٹی چو پار کر دینا اور گھاٹی تو بلندی تے چڑھا دینا فرمایا وہ ہوئے کہ بھوک والے دن بھوکیاں کھانا کھوانا اے جے بھوکے ڈھونڈنے جنہوں نے پیٹ جی روٹی کوئی نہیں اور ان روٹیاں ترسنے پہن اور اس وان کے کئی بھوکیاں اتنے روٹی کھوا دیتی اللہ تعالیٰ فرمانے پہن اتنا بڑا عمل ہے اور جتنے عمل آنے پہن نا یتیمہ کھواؤ مسکین وہ جڑا بالکل خاک آلود ہو گیا ہوئے
اساں اس مٹی چو اٹھا کے اس نے پیٹ بھر دیو تو ان دعوتان جنہ دعوت تے ڈنکے شنکے بھی کونی وجنے، سخاوت نے چرچے بھی لوگوں نے زبانہ تے نہیں ہونے، اور بندے نے وڈائی نہ کدائیں تذکرہ بھی نہیں ہونا، جڑیاں وڈے وڈے ڈھڈاڑیاں بندہ کھوا کے دعوت کرے نا تے انہوں نے توندہ بھرینا تے بندے نے بڑی گل بڑھنی با جناب آج حضرت 500 بندے روٹی کھوائی، آج 100 بندے روٹی کھوائی، تو ای چرچے بھی اتھے کوئی نہیں ہونا، یتیمہ کھواؤ، کہیں مسکینہ کھواؤ، کہیں جناب بھوکے ہیں اکلے ہیں ڈھونڈ کے تو سا روٹی کھوا دیتی، تو اس تو سا نہ کہ چرچہ کرنا تے کہ تو سا نہ ڈھول مارنا۔ تو اللہ پہلیں ان عمل امنے اوکھے نفس تے بھارے بھی بڑھیں، مشقت والے بھی امن، اور اگو وصولی بھی کوئی شئی نہیں، دنیا نے لحاظ نہ کچھ بھی کوئی نہیں، لیکن اللہ پہلیں اگر انہاں کماں چو گزر ونجو تو انجے سمجھو جہنم نہیں ساریاں وادیاں چو گزر کے تسی جنت نہیں بلندی تے پہنچ گیا۔ مشکل کام ہے لیکن بڑا عمل ہے۔ تا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، میں آج اثر تو بعد بھی ایک جائی تی گل کی تھی، میں کہ اللہ تعالیٰ اسی تے مال ہڑپ کرنے والے دباونے والے تے خاص طور تے اسی دیندار جڑے اپنے آپ سمجھنے ہیں نا، اسی صدقے خیرات منہ پیچھے ہونے، دنیا دار بھی کوئی صدقہ خیرات کرے، اسی مولی تو کا ایک ہی گل پکائے ہوئے بکو آسان لبے، بس یہ دیونے والا کام بہت کٹ، یا جڑے کرینے بھی اسی پہ ہیں بہت گھٹ دینے پہ۔ قربان ونجا حضرات صحابہ اکرام تھے، اور انہاں اپنے مال اتنی محبت دلے چو کڈی نا کہ خرچ کرنے والے محبوب بنایا، جڑا کولے اس نہ نفرت کی تھی، جڑا دے دیتا اساں ان سمجھنے پہن کہ یہ بہت بڑا کام۔ تو اللہ یہ ان آیات ایک ترغیب دینے پہن کہ اپنے سجے کھبے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک والے دن بھوکھاں کھانا کھواونا، یتیم ذا مقربہ، ایسا یتیم جڑا تساں نہ قریبی رشتہ دار بھی ہوئے اس تے خرچ کرو تاکہ تساں ڈبل اجر ملے، او مسکین ذا متربہ، یا ایسا مسکین جڑا خاک آلود ہو چکا، مٹی تے پہ ہوا جیسا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، اس نے مدد کر دی۔ ہوں تو سبزی بھی گنو نا 500-700 نہیں ہوا نہیں، یعنی تے اسی 1000 کھا چھڑے نے ایک ہی دیہڑے، لیکن یہ کوئی غریب آوے تو اساں 10 روپے بھی بڑے کاوڑی نہ پہنے، ہاں جی، حالانکہ جڑے ادھے جمع ہونے پہن وہ ہوں ماں ماسٹر صاحب پہ دسے نے بھائی سڈے دیوال انہوں نے کچے کچے لوگوں نے کوٹھے پر 150 لوگوں نے گھر ڈھہ پیا، لوگ ہوں اس موسم ہے جنہیں بارشوں میں کتنے سفید پوش غریب ہوئے پہ، اسی انہوں نے ڈھوڈا جنہیں اللہ دیتا ہوا 1000 روپیہ 500 5000 10,000 جی ساری زندگی لوگ لا کے کوٹھے پہنے، اور پانی آیا اور سارا کچھ بہا کے گھن گیا، اور لوگ اجے تک بھی میں انگڑ بھی لٹھیری گیا تو لوگوں اپنی چادریں ٹنگیاں ہوئی، انہوں کو ظاہر ہے کوئی اکٹھے کرے سن تو اپنی قدم پیسہ، تو ایسے موقع تے غریب غرباں ڈھونڈنا خرچ کرنا عمل بڑا وڈا بھائی، اللہ اساں سارا ہی توفیق نصیب فرمائے۔ ثم کان من الذین آمنوا، و تو ان لوگ جنہیں ایمان آندا، وتواصوا بالصبر، اور ایک دنیا صبر نہیں وصیت کرنے، وتواصوا بالمرحمہ، صبر نہ مطلب ہونا گناہاں تو بھی بچنا، نیکی نہ عمل کرنا، مصیبتاں تے اپنے آپ کنٹرول کرنا، سارے صبر نے مانے، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دنیا رحم نہیں وصیت کرنے کہ یار مسکیناں دیتا کرو، غریباں دیتا کرو، مسکیناں تے خرچ کیتا کرو، ایک دنیا نال ای ترغیب بھی دینے، اللہ اکبر، دیونا بھی اللہ پسند ہے تے دیونے نہیں، ایک دنیا نہ گل کرنے بھی اللہ پسند کہ اچھے لوگ ایمان والے انہوں جڑے ایک دنیا یہ گلہ آخنے بھی آوان کہ ان کر گئے ان کر گئے، ایک دنیا نیکی نے معاون بڑھنے، اولئک اصحاب المیمنہ، فرمایا انہیں سجے ہتھے والے انہیں جنہاں سجے ہتھے نامہ اعمال مرسی، والذین کفروا بآیاتنا، اور جنہاں لوگوں سڑی آیتاں نے انکار کیتا، ہم اصحاب المشأمہ، ان لوگ کھبے ہتھے والے، علیہم نار موصدہ، انہاں تے اگ بند کر دیتے، بندنا مطلب موجودہ زمانے چاہیے ان سمجھ گنو کہ پریشر کوکر، ڈاکٹر اسرار صاحب لکھا کہ پریشر کوکر نہیں طرح اگ چوہاں پلو بند ہو سی تاکہ اس نے ساری تپش اندر ہی جمع ہوئے باہر نہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن نے بھائی حفاظت فرمائے۔ درس بھائی ہونا گا نیڑے وینا پیا انشاءاللہ، اللہ پاک نے توفیق نال اللہ مدد فرمائے سن انشاءاللہ، تسی بھی آکھو انشاءاللہ۔ 31 اکتوبر یہ طے ہویا اس نے آخری تقریب جڑی رکھنی چاہیے نہیں نا جی، ایک لمبا سفر کیتا
انشاءاللہ مولانا اللہ وسائے صاحبن اور کوئی ایک دے اور عالم بھی حسن مغرب تو بعد رکھساں 31 اکتوبر ہفتہ بڑھنا پا تو انشاءاللہ دعا بھی فرماؤ اللہ خیریت نہ ایسا ٹائم تے پورا بھی کر دے اور قبول بھی کرن اور یہ سڑی عیدگاہ والے واسطے اور سارے واسطے خوشی نہ دینے اللہ تعالیٰ ایسا خیریت اور عافیت نہ پائے تکمیل تک پہنچائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.